میں انجینئر صاحب کا مقدمہ ہرگز نہیں لڑ رہا. میں انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ ساری باتیں ریویل کروں گا. انجینئر صاحب کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں, آپ اپنی بات کریں تو یہ آگ ہر گھر میں پہنچے گی. بینک مینیجر کو جو قتل کیا گیا تھا 2 فٹ زمین سے اچھل کے نعرے لگا رہا تھا, اور میں یہ ثابت کروں کہ اصل معاملہ کیا ہے. تھانے کی عمارت پہ چڑھ گئے تھے لوگ. ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب نے جس بات پہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا اس کا جواب دے دیا گیا, تو وہ حوالہ میں نے پیش کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ, اور آپ میرا یوٹیوب چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جن الفاظ کی ادائیگی پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اور چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا گیا, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا گیا, خطرناک فتویٰ جاری کر دیا گیا, اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور ان کے خلاف ایک FIR انڈر سیکشن 295C درج کر لی گئی. اس کی مکمل تفصیل شیئر کرنے سے پہلے میں یہ بھی ایک وضاحت کر دوں کہ انجینئر صاحب کے بہت سے اسٹوڈنٹس مجھے کال کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, اور مجھ سے وہ یہ پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ آپ جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم اس کو اپنے چینل سے اپلوڈ کر سکیں, اس کو ہم اپنے طور پہ یوز کر سکیں. تو میں نے ان کو ظاہر ہے فون پہ اور میسیجز پہ بالکل ہر کسی کو انڈیویجولی میں الاؤ کرتا ہوں. اب میں اپنی ویڈیو کے ذریعے یہ میسیج دے رہا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کو چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, وہ میری ویڈیوز کو جیسے چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں, اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں. میری طرف سے مکمل اجازت ہے. آپ میری تصویر بھی لگانا چاہیں اس کے اوپر, تھمبنیل کے اوپر لگا سکتے ہیں. اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں بھی بخل سے کام نہ لیں. ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے, کیونکہ اس میں اصل بات جو ہے جس کے اوپر جھگڑا ہوا ہے اسی وہ پورا جو اتنا بڑا غبارہ پھیلایا گیا تھا اس میں سے ہوا کیسے نکلی ہے, کس طریقے سے ہے, اس کی مکمل میں تفصیل شیئر کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم ہے, جب یہ معاملہ ہوا انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تو اس کو بنیاد بنا کے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا, چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا گیا, اور قیامت کا سا سما پیدا کر دیا گیا. لوگوں کو مشتعل کر دیا گیا, تقاریر کی گئی, جلسے کیے گئے, اور ایک انتہائی عجیب و غریب اور خطرناک ماحول بنا دیا گیا. اور نتیجہ تو انجینئر صاحب کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا, اور اس کے بعد اسی طبقے کے بہت بڑے پریشر کے باعث ان کے اوپر ایک انتہائی خطرناک FIR انڈر سیکشن 295C PPC درج کر لی گئی. یہ میرے جیسا قانون کا طالب علم تو جانتا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کی ریپرکشنز کیا ہیں, لیکن یہ عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک یہ سیکشن ہے جو لگایا گیا, اور اس کا اتنا بھیانک نتیجہ نکل سکتا ہے. اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بہت خطرناک ہے, سب کے علم میں ہے, لیکن کسی بات کی پرواہ نہیں کی گئی اور یہ معاملہ اٹھا دیا گیا. میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, یہ میں انجینئر صاحب کا مقدمہ ہرگز نہیں لڑ رہا, یہ میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں, یہ میں آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. میں انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ ساری باتیں ریویل کروں گا, اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرماتے اور میرے ساتھ جو معاملہ ہوا, مجھے کس قسم کی تھریٹس آئیں اور مجھے کیا کچھ کہا گیا, یہ ساری باتیں میں ریویل کروں گا. لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے, یہ میری بات یاد رکھیں, یہ آپ کا اور میرا مقدمہ, انجینئر کا مقدمہ نہیں ہے. انجینئر صاحب کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں, آپ اپنی بات کریں, اور اگر اس آگ پہ پانی نہ ڈالا گیا تو یہ آگ ہر گھر میں پہنچے گی, اس کی تپش ہر کسی کو محسوس ہوگی. میں اس کی آگے جا کے وضاحت کروں گا بعد والے ویلاگز کے اندر کہ معاملہ ہے کیا. بنیادی طور پہ میں ایسی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں توہین رسالت کا, توہین قرآن کا, توہین صحابہ کا اور توہین مذہب کا بہانہ بنا کر لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ابھی حال ہی میں ایک بینک مینیجر کو جو قتل کیا گیا تھا, وہ اس کی بنیاد کیا تھی, ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح. اور پھر اس میں جلوس کنہوں نے نکالے تھے, وہ ذرا نکالیں ویڈیو. تھانے کی عمارت پہ چڑھ گئے تھے لوگوں کا ہجوم تھا, اور وہ بندہ جو قاتل تھا جس نے اس بینک مینیجر کو, انوسنٹ بندہ, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس مینیجر کو مذہب کے نام کے اوپر قتل کیا. اور پھر وہ اس کی ویڈیو دیکھیں, میں نے خود ویڈیو ساری دیکھی ہوئی ہے, وہ ویڈیو کلپ دیکھیں, اس میں وہ اچھل کے 2 فٹ زمین سے اچھل کے نعرے لگا رہا تھا, اور وہ کون سا ہجوم اس کے پیچھے تھا, اور اس کے پھر اندر سے جب انویسٹیگیشن کی تو معاملہ کیا نکلا وہ سب کو علم ہے, اور بعد میں اسے سزا, وہ ظاہر عدالت سے سزا ہوئی. حالانکہ اس معاملے کو یہ کور دینے کی کوشش کی گئی مذہب کے نام کے اوپر, اور سارا معاملہ کیا گیا. لہٰذا یہ انجینئر صاحب کی جنگ نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی جنگ ہے, اور میں یہ ثابت کروں گا وقت آنے کے اوپر کہ اصل معاملہ کیا ہے. لیکن دوسری طرف کے علماء, قابل احترام ہمارے علماء جو میدان میں آئے, جنہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا, جنہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا, جنہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی, تنقید کی پرواہ نہیں کی, اور انہوں نے انجینئر صاحب کے حق میں بیان دیا, بات کی,
اور کہا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. بے شمار فتاوا جات آئے جن کے اوپر میں علیحدہ سے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا اور میں تمام ان کے اوپر انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بات کروں گا. اور آج کا جو فتویٰ ہے بنیادی طور پہ اس کی اہمیت کیا ہے. میرے سامنے ایک فتویٰ ہے, اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے, وہ دیگر فتاوا جات بھی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے, لیکن اس فتویٰ میں پرٹیکولرلی اس بات کو ایڈریس کیا گیا ہے. محترم المقام ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب نے جس بات اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا تھا اور سچویشن کو اتنا وائلیٹائل کر دیا تھا, اس بات کا پرٹیکولر اس کوشچن کا کو اس فتویٰ میں ایڈریس کیا گیا, اس کا جواب دے دیا گیا. خیر ڈاکٹر صاحب نے تو پہلے یہ بھی کہا کہ یہ جو الفاظ انجینئر صاحب نے استعمال کیے ہیں یہ مجھے کسی کتاب سے دکھا دیں, وہ حوالہ دے دیں. تو وہ حوالہ میں نے پیش کر دیا, آپ میرا وہ ویلاگ دیکھیں, اس میں حوالہ میں نے پیش کیا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے الفاظ اگر کسی جگہ کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہوں, کسی جگہ موجود بھی ہوں, ان الفاظ کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے. پہلے انہوں نے حوالہ مانگا اور پھر یہ بات بھی کی ساتھ, اور اس بات کا جو ہے جواب اس فتویٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے. یہ ہے جامعہ مسجد عثمانیہ و مدرسہ عثمانیہ صوت القرآن راولپنڈی. فتویٰ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ خود ہی اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں یہ پورے سوال کو ایڈریس کر دیا گیا. یہ جو بنیاد تھی وہ بنیاد ہی ختم کر دی گئی. اب اس کا ظاہر ہے باقی فتوا جات بھی انجینئر صاحب کی حمایت میں پوری دنیا سے فتوا جات آئے ہیں, لیکن اس فتویٰ میں پرٹیکولر اس بات کو ایڈریس کیا گیا, لہذا میں سمجھتا ہوں یہ اس حوالے سے انتہائی اہم فتویٰ ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ فتویٰ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. میں اس فتوے کی جو ریلیونٹ لائنز ہیں, کنسرننگ لائنز ہیں, وہ پڑھوں گا. میں حوالہ جات کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں یہ دوبارہ وضاحت کر دوں کہ یہ میں صرف حوالے کے لیے, اور وہ بھی میں سارے الفاظ نہیں پڑھوں گا جو انہوں نے سب سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس فتویٰ کے اندر موجود ہے, مفتی صاحب نے لکھے ہوئے ہیں. میں صرف اشارتاً چند باتیں کر کے آگے گزر جاؤں گا. وہ فرماتے ہیں فتویٰ میں, اپنے فتویٰ میں, قرآن مجید فرقان حمید کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو دشمنان اسلام و دین نے کیا کچھ نہیں کہا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سارے الفاظ ہیں, جس میں جادوگر, دیوانہ اور اس طرح کے ساحر اور اس طرح کے آگے سخت الفاظ سارے لکھے ہوئے ہیں, جو کہ کفار اور مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. اور آگے انہوں نے, مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک نے ہو بہو یہ سارے کے سارے الفاظ نقل کیے ہیں. پھر آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں لیکن اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وہ میں کمی نہیں آئی, بلکہ شان میں تو اضافہ ہوا. بات کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر حوالہ دیا جائے تو اس پہ یہ 295C نہیں لاگو ہوگا, اور اس پہ تو میں انشاءاللہ بہت جلد ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں ثابت کروں گا یہ الفاظ کس کانٹیکسٹ میں ادا کیے گئے تھے اور کیا اس سے توہین رسالت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں اس میں تفصیلی بات کروں گا, اور یہ ساری بات انہوں نے حوالے کے طور پہ بتائی ہے کہ یہ حوالے کے طور پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ان سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے. آگے پھر وہ لکھتے ہیں, تھوڑا سا اگلا حصہ میں پڑھوں گا, یہ باقی چیزیں تو میں نے اس کو اسکپ کر دیا ہے. اس میں جو زبان استعمال کرتے تھے اس نے اسی طرح قرآن پاک یعنی انہوں نے کہا نقل کی. اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی اخلاقی گراوٹ اور تنگ نظری بیان کرنا مقصود تھا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہی ہوا. لہذا ایسا ہی حوالہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے, سب سے اہم بات یہ فتوے میں پرٹیکولر انجینئر صاحب کا ذکر کر کے یہ بات کی گئی ہے, لہذا ایسا ہی حوالہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دے کر بات کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ توہین رسالت کیس ذاتی حسد و بغض کی کا شاخسانہ ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے. اور نیچے مفتی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے, محمد شوق, محتمم مدرسہ عثمانیہ اور خطیب جامع مسجد. اس فتوے میں انہوں نے واضح طور پہ انجینئر صاحب کا نام لے کے بتایا کہ وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے ہیں ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, یہ حوالے کے طور پہ تھے, اور یہ جو ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا یہ بغض, حسد اور عداوت اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ہے. اور میں اپنے ایک ویلاگ میں, جس کو عنوان ہی یہ تھا کہ انجینئر صاحب کی گرفتاری کی اصل وجہ, اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے اصل بات کچھ اور ہے, اس کے پیچھے وچ گل کوئی اور ہے, اس کے پیچھے بات اور ہے. یہ الفاظ کا یہ استعمال نہیں ہے, یہ ایک حوالے کے طور پہ انجینئر صاحب نے الفاظ استعمال کیے تھے جن کو پکڑ لیا گیا, کیونکہ اس کے پیچھے اصل معاملہ کچھ اور ہے. چوٹ کہیں اور لگی ہوئی ہے, تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے, چبھن کہیں اور ہے, اس کا جو ہے اظہار کسی اور طرح سے ہو رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی. میں نے آپ کے ساتھ یہ اہم ترین جو فتویٰ یہ شیئر کیا. اب یہ فتویٰ انشاءاللہ اس کے بعد اس سارے غبارے سے ہوا نکل چکی
ہوئی ہے اور مرزا صاحب کی جیل سے رہائی کا انشاءاللہ یہ پروانہ ثابت ہوگا. بہت سی چیزیں ان میں یہ فتویٰ بھی شامل ہے اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا اور انہیں جرأت اور دلیری سے کام لیا اور انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنی بات کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا کہ انصاف کے اوپر قائم رہو. انشاءاللہ العزیز اس معاملے سے متعلق باقی اپڈیٹس بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا. آپ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.